بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی اپنے دین کی بات کرتے ہیں، عیسائی اپنے دین کی بات کرتے ہیں، مسلمان دین اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، توجہ کرنا، ہم کہتے ہیں بھئی جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھگڑتے نہیں ہیں، آؤ ایک جگہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال وہ یہ ہے، امتیوں پر معاملہ نہیں چھوڑتے، اگر امتیوں پر معاملہ چھوڑیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ ہم پوچھتے ہیں کیا کسی نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں ساری کائنات کا نبی ہوں؟ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہتے ہیں، یہود سے کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہمیں دکھا دو، ان کی الہامی کتاب میں ہو، تورات میں ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو میں ساری کائنات کا نبی ہوں۔ اگر بتاؤ تو ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے۔ ہم یہود سے یہ سوال کرتے ہیں، یہود خاموش، کہیں پر بھی پوری تورات میں نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں پورے عالم کا، ساری کائنات کا نبی ہوں۔ چلو عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، آپ کی 4 انجیلیں ہیں، آپ اناجیل 4 میں ایک بھی جملہ دکھا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ساری کائنات کا نبی ہوں۔ عیسائی بھی خاموش، کہیں بھی نہیں۔ بلکہ یہودی بھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف، اور عیسائی بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ کس کے لیے؟ صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ بلکہ انجیل متی باب فقرہ 24 تا 26 اس میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، انجیل کی بات بتا رہا ہوں، تو کہا کہ دم کیجئے، بقول ان کی کتاب کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بچوں کی روٹی کتوں کو ڈالنے نہیں آیا، میں اپنے پاک موتی خنزیر کے آگے پھینکنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا۔ اب یہاں سے خود بخود آپ نتیجہ نکال لیں، لہذا یہاں نہ الیکشن کی ضرورت نہ سلیکشن کی ضرورت۔ حضور نے اعلان کر دیا، ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، حضور نے اعلان کر دیا میں ساری کائنات کا نبی ہوں، اور کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا، تو لہذا حضور ساری کائنات کے نبی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ہمیں یہ بتائیں کہ آج کے دن، آج کی تاریخ میں اگر کوئی مسلمانوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کہے کہ لاؤ اپنے نبی کا زندہ معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا ہے، سب کہتے ہیں ہمارے نبی آئے، ان کے یہ معجزات ہیں۔ آج کی تاریخ میں کوئی پوچھتا ہے ہم سے لاؤ اپنے نبی کا معجزہ، زندہ معجزہ، لاؤ کوئی دلیل، ہم یہود سے پوچھتے ہیں لاؤ کوئی دلیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش، صم بکم عمی۔ عیسائیوں سے پوچھتے ہیں خاموش، آج وہ کوئی زندہ معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ ہم سے کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی زندہ معجزہ حضور کا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے، آ جاؤ، مسلمانوں کے ہر گھر میں، ہر مکتب میں، ہر مسجد کے اندر تمہیں اللہ کا یہ قرآن ملے گا، یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ۔ جس نبی کا یہ معجزہ آج موجود ہے، آج نبوت بھی اسی کی ہے۔ جن کے معجزے ختم، ان کی نبوت کا زمانہ بھی ختم۔ آج زندہ معجزہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ لہذا دلیل کی بات ہوئی، ہم نے دلیل بھی پیش کر دی۔ ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، ہمارے نبی کی نبوت پر دلیل، آج زندہ معجزہ قرآن کریم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.